عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. کس نے چمکتا دن ہے بشارات سہانی، کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی، کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی، کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی، دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی. نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی، سورج کے شعلے بھی کہتے عشر کی شدت ہے بالا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. کمردار دیے نظر سارے دیے، کمردار دیے نظر سارے دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے. جو ڈوبے بیڑے تار دیے، جو ڈوبے بیڑے تار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے. فرمایا ہے میرے نبی نے، فرمایا ہے میرے نبی نے، بخشش وچ دیدار دیے، بخشش وچ دیدار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے. عرشاں فرشاں والی ہر شے، عرشاں فرشاں والی ہر شے، عرشاں فرشاں والی ہر شے. دو جگ دے مختار دیے، دو جگ دے مختار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے. میں نے کلا آج سے کہنا، میں نے کلا آج سے کہنا، دنیا نارے مار دیے، سن دے دنیا نارے مار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے. دو جگتے میرے آسایا سایا، دو جگتے میرے آسایا، تیرے نال بارا آیا، تیرے نال بارا آیا. دو جگتے میرے آسایا سایا، دو جگتے میرے آسایا، تیرے نال بارا
تیرے نال بارا کرما والا گھر کافی ہے کرما والا گھر کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے کی کرنیاں اور کمائیاں میرے سائیاں کی کرنی اور کمائیاں میرے سائیاں کی کرنی اور کمائیاں تیرے نام
اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پر کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پر کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو سر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو سر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے صبا چلے کے بعد بھلے وہ پھول کھلے کے دل ہو بھلے صبا چلے کے بعد بھلے وہ پھول کھلے کے دل ہو بھلے لوا کے تلے سلامے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے سلامے کھلے رضا کی زبان تمہارے نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے معزز حاضرین عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے کل 7 ستمبر یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کا دن تھا جگہ یمامہ وہ بھی عقیدہ ختم نبوت کا دن ہے تو عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری اور اتنا نازک مسئلہ ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو گناہ گار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے ارکان اسلام ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے بے ایمان بندہ کب ہوتا ہے جو ہی بندہ کہہ دے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو گیا یا بندہ یہ کہہ دے جس طرح کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور نبی بھی آ جانے سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کہنے سے بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے یہ اس رب کی بات ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما کہ بے شک میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور کی خاتم النبیین کو ثابت کرتی ہے پھر حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے محبوب آپ خود ارشاد فرما دیجئے کہ میں تمام کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف لایا ہوں پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے تشریف لایا ہوں ہر چرند پرند درخت پتھر ہر ایک چیز کے حضور نبی آخری نبی بن کے تشریف لائے نبی تو بن کے تشریف لائے ہیں لیکن آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں اس کی مثال ایک میں دیتا ہوں کہ اس کی تفسیر میں
کچھ لوگ یہاں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضور سارے انسانوں کے نبی بن کے تشریف لائے. اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں. ایک بندہ گو لے کے حضور کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ یہ گو اگر آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں آپ کو نبی تسلیم کر دوں گا. حضور کریم نے یہ نہیں فرمایا گو جیسے جیسے میں کہتا ہوں ویسے ویسے کہہ نا. حضور کریم نے ارشاد فرمایا گو بتا تو کس رب کی عبادت کرتی ہے. وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو جنت کا مظہر ہے, جو جہنم کا مظہر ہے, پوری کائنات جس کے نور سے. پھر حضور کریم نے ارشاد فرمایا گو اب تو بتا میں کون ہوں. تو وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور میں آپ کی گواہی دیتی ہوں. یہ اس سے ثابت ہوتا ہے ایک ہرنی نے یہی گواہی دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو یہ مثالیں درخت میں حضور کی نبوت کی گواہی دی ہے. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ حضور کریم کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بن کے تشریف لائے ہیں. ایک نے دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں درخت ہے وہ آ کے آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. حضور کریم نے فرمایا میں نہیں کہوں گا, جا تو کہہ اور جا تجھے نبی کریم بلا رہے ہیں. وہ درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کے اوپر, وہ وادی بیضا ہے جہاں پہ ان منافقوں نے آج اسے وادی جن کا نام دیا ہوا ہے. آپ پانی گرائے تو پانی اوپر کو جاتا ہے. صحیح فرماتے ہیں وہ درخت اوپر چڑھ کے گیا تھا میرے نبی کے پاس. تو اس یہ قانون آج بھی ہر ذرے ذرے کو پتہ ہے کہ نبی پاک نے کب کس کے لیے اور کیا حکم فرمایا ہے. آج بھی ہر پانی بھی اوپر جاتا ہے, ہر چیز اوپر جاتی ہے. تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کو نبی مانتا ہے اور آخری نبی مانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور کی خاتم النبیین کی ایک اور دلیل عطا فرمائی. پھر آیت مثال پڑھے, اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں تمہیں نبوتیں دے دوں, شریعتیں دے دوں, علم و حکمت دے دوں تو تم نے کیا کرنا ہے. جی یا اللہ کیا کرے. فرمایا جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو جب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا اقررنا, تو تم سارے اقرار کرتے ہو. ہاں یا اللہ ہم سارے اقرار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. جب سارے انبیاء کرام ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اب میں تم سب پہ گواہ ہوں. تو ذات یہ بھی میرے آقا مولا کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پہ ایمان بھی لانا ہے. تمام انبیاء کرام جو تشریف لائے, ہر امتی نے جو ان کا نبی تشریف لائے انہوں نے ان کا کلمہ پڑھا. آدم علیہ السلام کی امت نے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھا. ابراہیم علیہ السلام کی امت نے لا الہ الا اللہ آدم ابراہیم خلیل اللہ پڑھا. عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھا. نوح علیہ السلام کی امت نے ان کا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھا. لیکن سارے نبیوں کا کیا کلمہ تھا؟ سارے نبیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام انبیاء کرام کو میرے آقا مولا کا نام لے کے انہیں نبوتیں بھی ملی, انہیں شریعتیں بھی ملی, انہیں عظمتیں بھی ملی. تو یہ بھی آیت مبارکہ میرے آقا مولا کی ختم نبوت کی دلیل ہے. پھر حضور کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا تم آخری امت ہو اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں. جیسے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اسی طرح تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. پھر حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین کے مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. ساری سائنس مل کے آ جائے ایک مٹھی مٹی کے ذرات نہیں گن سکتی. تو حضور کریم نے تو ساری کائنات کی مٹی کے ذرے گن لیے ہیں. سرکار نے فرمایا میں ان ذرات کے برابر قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. تو حضرات یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے. حضور کریم نے خود ارشاد فرمایا. پھر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں ختم نبوت کو کیسے بچایا, جنگ یمامہ فرما کے. اس جنگ کی کیا اہمیت ہے اس بات سے اس کا اندازہ لگائے. حضور کی زمانہ اقدس میں ساری زمانہ اقدس میں 74 جنگیں لڑی گئی.
جس میں صرف 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن اس اکیلی جنگ یمامہ میں جو صرف اور صرف حضور کی خاتم النبیین کے لیے لڑی گئی، عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 300 سے زائد قرآن کے حافظ شہید ہوئے۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ اب قرآن کو جمع کیا جائے گا۔ اتنا بڑا نقصان اس جنگ میں ہوا، اور یہ جنگ کس لیے ہوئی؟ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہوئی۔ تو حضرات یہ اتنی عظیم جنگ ہے۔ حضور کریم کی بارگاہ میں ایک حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا کہ حضرت صاحب وہ فلاں جگہ ایک بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے، آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیں کہ میں اس سے دلیلیں مانگوں، اسے جھوٹا ثابت کر دوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا او خدا کے بندے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے، اور جو جا کے اس سے دلیل بھی مانگے گا وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ تو یہاں پہ پھر سائیں بابا نے ارشاد فرمایا کہ دلیل مانگنی نہیں، نہ تو کسی سے کرامت مانگنی ہے، نہ کسی سے دلیل مانگنی ہے، کیونکہ دلیل کس لیے نہیں مانگنی؟ کیونکہ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ یمن میں ایک تابعی رسول رہتے تھے، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں ایک اسود انصا نامی گستاخ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے اپنے سپاہی بھیجے، وہ گرفتار کر کے آپ کو لے گئے۔ تو اسود انصا پوچھتا ہے کہ اے ابو مسلم خولانی، تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ 3 بار اس نے یہی بات دہرائی کہ تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو 3 بار آپ نے یہی ارشاد فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ چوتھی مرتبہ کہتا ہے تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہیں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ تو پھر آپ نے اس کو کہنے لگا کہ اس نے ہم سے فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، جب میری باری آئی تو اسے سنائی نہیں دیتا، تو جب اس کے محبوب کی باری آئی تو کہتا ہے ہاں میں گواہی دیتا ہوں، آگ جلاؤ اس کی سزا اسے آگ میں جلا دو۔ آگ جلا دی گئی۔ وہ سپاہی پکڑ کے لے کے جانے لگے۔ آپ فرمایا کدھر لے کے جا رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو آگ میں لے کے جا رہے ہیں، آپ کی سزا ہے کہ آپ کو آگ میں جلانا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پیچھے تو میں خود ہی آگ میں جاتا ہوں۔ تو آپ 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے، آپ نے آگ میں چھلانگ لگا دی، 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے۔ آگ نے آپ کو تو کیا جلانا تھا، آپ کے تن مبارک کے کپڑوں تک کو نہیں جلایا۔ پھر انہوں نے ملک سے نکال دیا کہ ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ آپ چلتے چلتے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہاں سے بابا ایک بڑی اچھی بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضرت عمر نے اپنی نور بصیرت کے ساتھ پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جو ابھی ختم نبوت کو بچا کے آئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں اس ہستی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے۔ تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ہزارہ صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کا کھڑے ہو کے استقبال کیا اور اپنے اور حضرت عمر کے درمیان میں بٹھا لیا۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی عرض کرتے ہیں صدیق اکبر بڑی مہربانی، آپ نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی، تو آپ میرے لیے دعا بھی فرما دیں۔ تو صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں اور یہ عزت عطا فرماتے ہیں کہ جو بندہ ختم نبوت پہ جان قربان کرتا ہے، اسے بچاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو مسلم خولانی آج میں آپ کے لیے نہیں دعا کروں گا، آج آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، کیونکہ آپ ابھی حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آئے ہیں۔ یہ عزت عطا فرمائی ختم نبوت کو بچانے والوں کی۔ پھر یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو ایسے جو بندہ ختم نبوت کو بچاتے ہیں اسے ایسے عزتیں عطا ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے حضرت امام اعظم کا یہ فتویٰ سنا کہ دلیل نہیں مانگنی۔ پھر ہم نے سنا ہے پھر میرے علی شاہ صاحب نے 4 دلیلیں مانگی تھی۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ تو دریائے راوی کو حکم دے کہ وہ اپنا راستہ چھوڑ کے ادھر مینار پاکستان سے کے پاس سے گزرنا شروع کر دے، اگر تو نہیں کر سکتا تو یہ میں بھی کر کے دکھاتا ہوں۔ دوسری دلیل آپ نے مانگی تھی کہ ایک لڑکی ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو، وہ ابھی تیرے حکم سے بچہ پیدا کرے، اگر تو نہیں کر سکتا تو میں ابھی حکم دیتا ہوں وہ بھی کرے۔ تیسرا انہوں نے فرمایا تھا تو بھی کاغذ قلم رکھ میں بھی رکھتا ہوں، جس کا چل گیا وہ جیت گیا۔ چوتھا انہوں نے فرمایا تھا یا تو شیر بن کے مجھے کھا جا یا میں تجھے شیر بن کے کھا جاتا ہوں۔ تو اس کے بعد سائیں بابا نے ارشاد فرمایا، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں خلیفہ روحیل صاحب، ان کو آپ نے سائیں بابا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جا کے پیر میرے علی شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ حضرت صاحب
ادھر تو امام اعظم فرماتے ہیں دلیل مانگنی نہیں ہے، آپ نے تو کٹھی 4 دلیلیں مانگ لی، اوپر سے آپ نے مناظرہ بھی کر دیا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا جی ہاں حضور میرے علم میں تھا کہ امام اعظم کا کیا فتویٰ ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے مناظرہ اس لیے کیا، میں نے دلیلیں اس لیے مانگی کہ حضور کیونکہ مجھے نبی پاک کا حکم تھا، مجھے نبی پاک نے بھیجا تھا۔ تو صاحب بابا فرماتے ہیں کہ ان کو نبی پاک کا حکم ہے، جب تک کسی کو نبی پاک کا حکم نہیں آتا آپ ارشاد نہیں فرماتے اس وقت تک امام اعظم کا فتویٰ ہمارے سر پہ موجود ہے کہ ہم نے دلیل نہیں مانگ لی۔ تو حضرات آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ یہ ظالم امریکہ جو سارا کفر ہے جس کو بھی حکومت دیتا ہے 2 باتیں بالخصوص منواتا ہے۔ پہلی بات تو یہ منواتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے۔ وہ کیسے ڈاکہ مارنا ہے کہ 295 جو یہ قانون ختم نبوت کا بنا ہے اسے ختم کروانا ہے اور قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہے۔ دوسرا ڈاکہ یہ منوانا ہے کہ پاکستان میں سے گندم کو ختم کر دینا ہے۔ ان دونوں باتوں پہ عمل ہو رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے، آٹا نہیں مل رہا، جو مل رہا ہے وہ پتہ نہیں کتنے گنا قیمت میں مل رہا ہے۔ یہ اسی مشن پہ کام ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ تو صاحب بابا نے ارشاد فرمایا آج آپ اور میں ہم ختم نبوت کو کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کہ آج جو بندہ بھی تحریک لبیک کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں کو ووٹ دے گا اس کا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے آپ پہ اور مجھ پہ یہ فرض ہے اب کہ ہم ووٹ تحریک لبیک کو فقط اس لیے دیں، تحریک لبیک سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ وہ حضور کے لیے کھڑے ہیں۔ آج کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ کر دے اور وہ عمل میں آئے، حضور کی عزت کا دفاع کرے، حضور کی ختم نبوت کو بچائے، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو حضرات آج وعدہ کریں کہ آپ اور میں ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے ووٹ تحریک لبیک کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کی خاطر ووٹ تحریک لبیک کو دے گا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کا عقیدہ یعنی جس کا عمل، جس کا کام جس کے جیسا ہوگا اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج کئی بندے ہیں، یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے، نواز شریف نے کہا تھا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، تو وہ ان کے لیے کام بھی کر رہے ہیں۔ تو ادھر ایک دوسری پارٹی ہے، اس نے گستاخہ کو بھیج کے کہا کہ ہم نے انسانیت کا حق ادا کر دیا ہے، گستاخ رسولوں کی جو حمایت کرے تو جو اگر میں بھی ان کی حمایت کروں تو اس کا مطلب ہے میں بھی ان کی جماعت میں پھر شامل ہوں۔ تو اس لیے حضرات تحریک لبیک کی خدمت میں ووٹ اس لیے پیش کریں کیونکہ ہم بھی حضور کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پہ کامل فرما دے اور ہم ان کا ساتھ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے رحمت بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، ان کے صدقے تمام پورے سلسلے کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر لنا، یا حبیب اللہ
إنني في بارك من نوركم خذ لي سهيل وإشكالنا قوت عشق سے پست کو بالا کر دے دار میں اس میں محمد کو جانا کر دے کتے دیکھنے تو پہلے مان نہیں یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے روز آپ نے مانے تو بات بنتی ہے مولا حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کی خاصر دلیل بدر ملیل اور سے کبیر دامت برکات ہمارے ہم سے کامیاب آجنا کتا کرنا نبی زندگی تندرستی والی صحت والی لمبی بناتا ہوا ہمارے نانا میرے پیروں میں سے نانا پاک کے سلسلے میں ہر بندے بھی نیک آرزو کیا کرنا یہ اولادہ میں نیک سالے نہیں نانا کرنا پہلے کھانا میں کروڑا رہتا تھا مولا یہ نبی پاک دودھ کتنے سے نزدیک اللہ شمار کتنے درختہ میں سکتے کھانے کچرے دے دیتے رہے کتنی تیری رحمت ہے کتنا تیرا فضل ہے مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما نوبا کثیرا کثیرا صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم رحمت کرنا